ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل جل جلالہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مدبر الامر عزیز الغفار القہار ہے۔ انگنت العدادات درود السلام امام الانبیاء امام المرسلین ساقی کوثر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت موجودہ حالات آپ سب کے پیش نظر ہے۔ ایسے حالات میں جہاں ہم حکومت وقت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہیں، وہیں پہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کا یہی وقت ہے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ مالک ہم گنہگار سیاکار خطا کار ہیں، تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے حالات پر رحم فرما اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، وہیں پہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ صدقہ خیرات کثرت سے کرے، اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کو دیکھے۔ اس وقت لاک ڈاؤن سے کثیر تعداد متاثر ہے، ان کو بھی اپنے مشکل حالات کے باوجود ان کو اپنے ساتھ ملائے، ان کی اس مشکل میں مدد کرے۔ تقوی و پرہیزگاری، توبہ استغفار کو اپنا جز بناتے ہوئے ہمیں وہ تمام تر اسباب بروکار لانے ہوں گے جو خالق کائنات نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے۔ ان میں سے بہت سی چیزوں کا میں نے گزشتہ جمعات کے اندر بھی تذکرہ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہو، جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے کہ ہم میں سے اکثریت گھروں کے اندر مقید ہے، مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ حکومتی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک دعا ہے، اور دعا بھی اپنے پروردگار کے سامنے، وہ مالک تو یوں کہتا ہے من یجیب المضطر اذا دعا، کہ جو بھی مشکلات میں مجھے پکارے گا میں اس کی مشکل اور پریشانی کو دور کروں گا۔ پھر خالق کائنات نے یوں بھی کہا ہے کہ ادعوا اللہ تضرعا وخیفا، کہ اس اللہ کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اور تنہائی کے اندر پوشیدہ لمحات میں پکارو، اور رب کائنات تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ اسی طرح محترم پیارے بھائیوں، اللہ کی صفات کاملہ کا اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کرے کہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو رحمان و رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، تو قادر قدیر ہے، تیرے پوری دنیا میں نظام چلتا ہے، تو اپنی قدرت کے بل بوتے پر ہمیں اس بری مصیبت اور وبا سے نجات عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن سے نکلنے کا ایک اہم طریقہ کہ مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ مجھے اور آپ سبھی کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم میں سے کس کس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کون سا نیک عمل کیا ہے،
اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ مگر میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں عمل صالح نیکی وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ آئیے وقت ہے مصیبت کی گھڑی کے اندر ان نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرو اور خالق کائنات سے دعا کرو، اللہ میں تیرا گنہگار اور سیاکار بندہ ہوں، تیری زمین میں تیرے گھر مسجد ویران ہو چکی، نمازیوں کو گھروں تک پابند کیا جا چکا، نماز جمعات پر بھی پابندیاں لگتی جا رہی ہے، کریک ڈاؤن سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور واقعہ یاد رکھیے، صحیح بخاری صحیح مسلم دیگر کتب حدیث میں، کہ جب 3 اشخاص رات کو سفر کر رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی اور انہوں نے یکایک بادلوں کو دیکھا جو آسمانوں پہ نظر آئے، کالی گٹھائیں چھا گئی، اوپر سے جب زور کی بارش آئی، انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ ادھر سے جس طرح کرونا وائرس ہم پہ مسلط اس وقت ہو گیا ہے، اسی طرح بالکل وہی لاک ڈاؤن کی کیفیت ان 3 افراد پر بھی پیش آئی کہ اچانک پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہے اور پتھر گرنے کے بعد غار کے دہانے پر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ یہ غار کے اندر بیٹھے ہیں 3 افراد ہیں، دھکا دے کے پتھر کو نہیں ہٹا سکتے۔ جس طرح اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کو خاتمہ نہیں کر سکی، دوا تک تجویز نہیں کر سکی، وہ 3 افراد اس پہاڑ کے آگے گرنے والی غار کے دہانے میں پتھر کو دھکا دیا، جب وہ نہ ہٹا وہ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ جس طرح آج ہماری بے بسی پوری دنیا کی بے بسی یا ہے، اس لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تینوں اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا تھا، بکریاں لے کے جنگل میں چلا جاتا، شام کے وقت کو واپس آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں لے کے جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ جب میں واپس آیا گھر پہ دیکھا کہ سب سے پہلے میں جن کو دودھ پلاتا تھا وہ میرے والدین تھے، میرے ماں باپ تھے، وہ سو چکے اور میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ یہ ماں باپ سے محبت، ہمدردی اور شفقت کا ایک جذبہ تھا۔ اللہ میں دودھ کے پیالے کو لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا رہا، میرے پاؤں میں میرے بچے، میری اہلیہ، میرا عیال تڑپتا رہا، بلکتا رہا، بابا ہمیں بھوک لگی ہے دودھ پلا دو۔ لیکن میں وہ پیالہ لیے اپنے والدین کے اس سرہانے پر کھڑا رہا حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی۔ اے اللہ میں نے اپنے والدین کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کے نیند کے اندر خلل ہو، ایسے بھی نیک لوگ اللہ کی زمین پر موجود تھے۔ اللہ پھر تو ہی بہتر جانتا ہے کہ جب صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی، میں نے اس وقت ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے نیک عمل کیا تھا، اللہ اس پتھر کو نیچے لڑکا دے کہ آسمان نظر آ جائے۔ وہ پتھر تھوڑا سا نیچے ہٹا اور نیک اعمال کی فضیلت اور پتھر آسمان دکھائی دینے لگا۔ اگر دوسرا انسان ہے، دوسرا آدمی ہے، وہ بھی اپنا وسیلہ پیش کر لائے کہ مالک میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جب میری چچا زاد بہن میرے پاس چند روپیوں کا رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی،
میں نے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو زنا پر مجبور کیا، وہ نہیں مانی، میں نے اس کو پریشر دیا، پیسے کی دھمکی دی، وہ مان گئی۔ جب اسے اپنے کپڑے اتار دیے اور جب میں اس سے اپنا کام سر انجام دینے لگا، اس نے کہا میرے چچا جان بھائی، میرے چچا داد بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میری اس شہوت کی جگہ کو، میری اس بغارت کو مت ضائع کر۔ ایسے حالات میں نے تیرا نام جب سنا، اپنے گناہ سے باز آ گیا، زنا نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے نام کی وجہ سے میں نے تیرے نام کی لاج رکھی، تیری رضا کی خاطر مجھے معاف فرما اور پتھر کو نیچے کر دے، تھوڑا سا اور راستہ بن گیا۔ الغرض تیسرا آدمی کہتے ہیں اللہ میں وہ بندہ ہوں، میرے پاس کچھ لوگ تھے مزدوری کرنے والے، میں نے ایک شخص کو مزدوری دی لیکن میرے پاس پیسے کم تھے یا جو بھی تھا، میں نے مزدوری کم دینا چاہیے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دے دے اور اس میں ظلم نہیں کرنا۔ میں نے ان جو چند روپے میرے پاس اس کی مزدوری کے تھے، میں نے اس سے گائے خریدی، غلام خریدے اور ایک بہت بڑا ریوڑ گاؤں کا، اور گائیں بہت زیادہ، بکریاں، دیگر چیزیں میرے پاس موجود، میں نے وہ ساری اسی کو دے دی۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، یہ وہ تیری مزدوری ہے، میں نے اسی کے ذریعے یہ سارا مال بنایا، جب تو سارا لے جا۔ وہ سارا لے گیا اور یقین جانیے جب اس نے یہ کلمات کہے وہ بندہ خوش ہو کے واپس ہوا، اللہ راضی ہو گیا۔ ایسے حالات میں یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس وقت ہم بند ہیں، کرونا وائرس نے ہمیں بند کر دیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ آئیے اپنے رب کے دربار میں گڑ گڑائیے، اپنی نیکیوں کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کیجئے۔ یہ شرط دعا کی قبولیت میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری نیکی اس قابل ہوئی تو اللہ ہم سے یہ مصیبت دور کرے گا۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکل علیہ انیب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اے اللہ ہم گنہگار سیاکار ہیں، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ اس کرونا وائرس کو تو ہی دور کر سکتا ہے، اللہ ہم سے دور فرما۔ اللہ تیرے گھر بند ہو چکے، اللہ تیری ساری وقت دنیا میں جتنے بھی قومیں افراد ہیں وہ بے بس ہے تیری طاقت کے سامنے، تیری قدرت کے سامنے۔ اے اللہ تو ہی قادر قدیر ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ اپنے گھروں کے دروازوں کو دوبارہ کھول، ہمیں عافیت اور امن نصیب فرما، خوف سے نجات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا